ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اس سے قبل آپ انگار کی 28 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 29 ملاحظہ فرمائیں۔ میں تو خان سائیں کے پیروں میں سر رکھ دوں گا۔ جانوں تم باقی رسی سے جیرو کو باندھ دو، میں نے کالے کو کہا۔ اس نے چپ چاپ میری ہدایت پر عمل کیا۔ جیرا اور صابر اسے گالیاں بکتے رہے، لیکن اس نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ میں نے چارپائی پر پڑی ہوئی 2 رائفلوں اور ایک شارٹ گن سے گولیاں اور کارتوس نکالی اور انہیں اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میں نے کالے سے کہہ کر جیرے اور صابر کے پیر بھی بندھوا دیے۔ اب میں خاصی حد تک مطمئن تھا۔ میں نوٹوں سے بھرے تھیلے سمیت کھڑکی کے راستے حجرے سے باہر نکلا۔ جانو میرے آگے آگے تھا۔ میں جانو کی طرف سے خاصی حد تک مطمئن تھا، تاہم میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ میں تقریباً پورے راستے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ میرا ریوالور اگرچہ میری جیب میں تھا، تاہم میں محض ایک ثانیے میں فائر کر سکتا تھا۔ راستے میں جانو نے مجھ سے تعلقات مزید بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ وہ تینوں دوست اصل میں رساگیر ہیں۔ وہ تینوں دور دراز دیہاتوں سے بھینسیں اور دیگر مویشی چوری کر کے لاتے ہیں۔ کمال الدین خان یہ چوری شدہ مال خرید لیتا ہے، وہ انہیں پولیس سے تحفظ بھی دیتا ہے۔ البتہ یہ لوگ چوری شدہ مویشی کمال الدین کے علاوہ کسی اور کو نہیں فروخت کر سکتے۔ کمال الدین انہیں مال کی اصل قیمت کی تقریباً 1/3 رقم ادا کرتا ہے۔ جیرے اور صابر کے خیال میں یہ رقم بہت کم ہے اور وہ کمال الدین سے خوش نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ کمال الدین کے علاوہ کسی اور سے مال کا سودا کرنے کی جرت بھی نہیں رکھتے۔ رقم کے لین دین کے سلسلے میں ان کا واسطہ منشی سے پڑتا ہے۔ جیرے اور صابر نے 1-2 بار دبے لفظوں میں منشی سے احتجاج کیا کہ رقم بہت کم ہے۔ منشی نے کہا کہ وہ لوگ خان صاحب سے بات کریں۔ وہ لوگ خان صاحب کی گرم مزاجی سے بہت ڈرتے تھے، لہٰذا ان میں اس سے بات کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہو سکی۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ دولت کے لیے بے چین جیرا تھا۔ وہ ایک شوقین مزاج شخص تھا۔ اس کا دل کوٹ چھٹے کی ایک نوعمر طوائف پر آیا ہوا تھا۔ وہ طوائف کچھ ہی دن پہلے اس پیشے میں آئی اور آتے ہی سارے طلبگاروں کے دماغوں پر نشہ بن کر چھا گئی۔ جیرا اس پر کچھ زیادہ ہی فریفتہ ہو گیا۔ وہ اسے شادی کر کے اس کے حسن کے خزانے کو صرف اور صرف اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا تھا، لیکن اس خزانے کے حصول کے لیے ایک اور خزانہ درکار تھا۔ اس اڈے کے مالک نے اس طوائف ریشم کی قیمت 1,00,000 روپے رکھی تھی۔ اتنی بڑی رقم کا انتظام جیرے کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چور ضرور تھے، لیکن ان کی تمام تر مہارت صرف مویشیوں کی چوری تک محدود تھی۔ جیرا بے حد مضطرب تھا۔ وہ کہیں سے بھی کسی بھی طرح اس رقم کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی اس بے چینی کا اظہار منشی الفت سے بھی کیا۔ کچھ دیر بعد منشی الفت نے مناسب موقع دے کر اسے لالچ دیا کہ اگر وہ اس کے کہنے پر عمل کرے تو ایک نہیں بلکہ کئی لاکھ کا مالک بن سکتا ہے۔ جیرے نے بلا تعامل حامی بھر لی۔ منشی نے اسے تمام منصوبہ سمجھایا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے انہیں 1-2 آدمی مزید درکار تھے۔ چنانچہ جیرے نے صابر اور چانو کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اتنی بڑی رقم کا لالچ اچھوں کی نیت خراب کر سکتا ہے، اور پھر وہ تو تھے ہی چور۔ کالے نے جو باقی باتیں بتائیں وہ مجھے پہلے ہی سے معلوم تھیں۔ میں نے اسے زہر آلود شراب کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ راز میں کسی مناسب وقت پر افشا کرنے والا تھا۔ ہم دونوں حتی الامکان تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ اس کے باوجود جب ہم حویلی پہنچے تو رات کا 3 پہر شروع ہو چکا تھا۔ چانو نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کمال الدین کے سر پر بٹ مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا، جبکہ منشی جھوٹ موٹ کا بے ہوش بنا ہوا قالین پر پڑا تھا۔ ڈیوائی کو انہوں نے رسیوں کے ذریعے ستون سے باندھ کر اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا تھا۔ جب ہم حویلی کے گیٹ پر پہنچے تو وہاں مکمل سناٹا تھا۔ ہم نے نہایت آہستگی سے گیٹ کو دھکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میرا ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ جانو نے ہاتھ سے گیٹ کے قریب بنی کوٹڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کوٹڑی کی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ روشن نامی وہ داڑھی والا شخص چارپائی پر الٹا سیدھا پڑا تھا۔ دوسرا فرد میرے لیے اجنبی تھا۔ وہ بھی اپنی چارپائی کی پائنتی کی طرف سر کیے پڑا تھا۔ ان دونوں کی رائفلیں ان کی چارپائیوں کو سراہنے ٹکی کھڑی تھیں۔ ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور حویلی کی عمارت کی جانب بڑھے۔ حال کمرے میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے جانو کو کونے والے کمرے کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اب میں اس کی طرف سے مزید محتاط ہو چکا تھا۔ اس موقع پر اس کی ذرا سی غلط حرکت میرے لیے مصیبت بن جاتی۔ کمال الدین کے کمرے کا دروازہ بھی صرف بھیڑا ہوا تھا۔ میں نے جانو کو اشارہ کیا کہ وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹ جائے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کمرے میں بھی مدھم روشنی تھی۔ سب سے پہلے میری نظر اس لومڑی صفت منشی الفت پر پڑی۔ وہ دروازے کی طرف پیٹھ کی قالین پر بڑے آرام دہ پوزیشن میں بے ہوش پڑا تھا۔ پھر میں نے کمال الدین خان کو دیکھا۔ وہ مسحری کے قریب اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر سے خون نکل کر جم چکا تھا۔ میں دبے پاؤں منشی کی جانب بڑھا۔
اس سے پہلے کہ وہ میری موجودگی کو محسوس کر سکتا، میں نے اس کی کھوپڑی پر ریوالور کے دستے کا جچا تلا وار کیا۔ اچانک کمرے میں ایک سریلی چیخ ابھری، تب میں نے اسے دیکھا۔ کہنے کو تو وہ ایک نوکرانی تھی، لیکن اس کے اندر مردوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے کے تمام لوازم موجود تھے۔ کمال الدین اگر 60 سال کی عمر میں اس پر فدا ہو گیا تھا تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، وہ تو مردوں میں جان ڈالنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان تینوں نے ڈاکہ ڈالتے وقت اس کمرے کے ایک گوشے میں ایک ستون سے اسے باندھ دیا، لیکن اتنی احتیاط ضرور برتی کہ اس کے مکھن جیسے گداز بدن پر رگڑ نہ لگے۔ ڈرامے کے سین کو حقیقت سے زیادہ قریب رکھنے کے لیے انہوں نے اسے اسی حالت میں ستون سے باندھ دیا تھا جس حالت میں وہ انہیں کمال الدین کے پہلو سے ملی تھی۔ اس کے وجود کی شادابیاں انسانی دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر کرتی تھی۔ اس کے پیمانے میں موجیں مارتی شراب نے اگر بوڑھے کمال الدین کو مدہوش کر دیا تو اس میں تعجب کیسا؟ اسے دیکھ کر تو شاید فرشتہ صرف لوگوں کے قدم بھی ٹورنے لگتے۔ اس کے سامنے چہرے پر موجود اس کی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب جانے کو دل چاہا۔ میں نے ایک جھرجھری سی لی، میرے اعصاب میں سنسناہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ چانو نے اپنی پارسائی ظاہر کرنے کے لیے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ میں نے اس بدبخت عورت کی صورت پر بستی معصومیت کو حیرت سے دیکھا۔ اس کے باطن کی سیاہی کا اس کے چہرے پر ہلکا سا بھی عکس نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ تم کون ہو؟ اس نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ میں اس کو جواب دینے کے بجائے کمال الدین کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو اس کے حلق سے ہلکی سی کراہت برآمد ہوئی۔ وہ ہوش میں آنے والا تھا۔ میں نے مسحری کے سراہنے موجود ایک میز پر رکھا ہوا پانی کا جگ اٹھایا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ دیر بعد اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولتی۔ ہوش میں آتی اس کا ہاتھ اپنے سر کی جانب پڑا۔ جو ہی اس کے ہاتھ نے زخم چھوا وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی اور پھر اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم سعید خان؟ وہ واقعی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ اور وہ ڈاکو؟ وہ تمہارے سامنے ڈاکو کا سردار پڑا ہے کمال الدین خان۔ میں نے منشی الفت کی طرف اشارہ کیا۔ میرا ریوالور اس وقت میری جیب میں تھا۔ کمال الدین نے غور سے منشی الفت کی طرف دیکھا اور پھر اس نے پہچان لیا۔ یہ تو منشی الفت ہے۔ منشی الفت ہی ڈاکوؤں کا سردار ہے کمال الدین۔ اسی نے تمہاری تجوری کا صفایا کرا ہے۔ کیا بکتے ہو؟ منشی الفت میرا پرانا ملازم ہے، اس کا بھلا ڈاکوؤں سے کیا تعلق؟ اور ان ڈاکوؤں نے تو میرے سامنے سے… کمال الدین نے طیش میں آ کر کہنا شروع کیا۔ میری توقع کے عین مطابق وہ میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، وہ سب ایک ڈرامہ تھا کمال الدین خان۔ تمہیں اپنی نظروں کی پرکھ پر بہت ناز ہے نا، لیکن تم ہر وقت اپنے سامنے رہنے والے اس بدبخت شخص کو پہچان نہیں سکے۔ میرے لہجے کی مضبوطی نے کمال الدین کا اعتماد متزلزل کر دیا۔ وہ معاملے کی سنگینی کے پیش نظر میری بات پر توجہ دینے پر مجبور ہوا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے جوان؟ تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھا تھا کمال الدین خان، لیکن میں نے تمہیں اپنا دشمن نہیں سمجھا، کیونکہ تمہاری نظروں پر شکوک کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ میرے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ تم غلط فہمی کا شکار تھے۔ لیکن اگر تم نے اب بھی ہوش سے کام نہیں لیا تو پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ صاف صاف بتاؤ سعید خان، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم منشی الفت کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس وقت اس کی نظر جانو پر پڑی۔ تم جانو ہو نا؟ تم اس وقت حویلی میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے تمام سوالوں کے جوابات تمہیں مل جائیں گے۔ پہلے تم اپنی امانت سنبھالو۔ میں نے نوٹوں سے بھرا کینوس کا تھیلا اٹھایا اور کمال الدین کے سامنے الٹ دیا۔ قالین پر چھوٹے بڑے نوٹوں کی گڑیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس رنگ برنگے ڈھیر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر ٹھہر گیا، خوشی اور مسرت کا رنگ۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے سعید خان؟ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اسے شاید ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں اپنی تجوری میں رکھو کمال الدین خان، اور پھر میری چند باتیں غور سے سنو۔ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد کمال الدین کمرے کی دیوار کی جانب پڑا۔ وہاں پر ایک بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ اس نے تصویر ہٹائی تو پیچھے سے ایک دیوار کی تجوری ظاہر ہو گئی۔ اس تجوری میں نمبروں والا کفل لگا ہوا تھا۔ اس وقت وہ کفل کھلا ہوا تھا۔ کمال الدین جلدی جلدی دولت کا وہ ڈھیر تجوری میں منتقل کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ زر کثیر واپس اپنی جگہ منتقل ہو گیا۔ کمال الدین نے تجوری کو مکفل کیا۔ اسی وقت اس کی نظر ڈیوائی پر پڑی۔ ارے جانو، ڈیوائی کو کھولو۔ پھر شاید اسے خیال آیا کہ ڈیوائی جس لباس میں ہے اس میں سے کسی اور کے ذمے لگانا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بذات خود اسے کھولنے کے لیے بڑھا۔ نہیں کمال الدین، ابھی نہیں، میں نے اسے منع کیا۔ اس سے ابھی مت کھولو، پہلے وہ سن لو جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو جی چاہے کرنا۔ لیکن ڈیوائی تو… اس نے جانے مجھے کیا بتانا چاہا، لیکن پھر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔
اچھا تم بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو، لیکن پہلے منشی الفت کو تو کوش میں لانے دو۔ اسی نے منشی کے سر میں بندوق ماری ہے خان جی، ڈیوائی نے بیچ میں مداخلت کی۔ اس کی بات سن کر کمال الدین چونک پڑا۔ تم نے منشی کو بے ہوش کیا؟ لیکن وہ تو ڈاکوؤں نے اسے جھوٹ موٹ کا بے ہوش کیا تھا کمال الدین، ورنہ اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے۔ کمال الدین منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کمال الدین خان، ان ڈاکوؤں نے تمہاری تجوری کا تالا کیسے کھولا؟ تمہارے علاوہ تو کسی اور کو اس تالے کا نمبر تک معلوم نہیں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے، تمہیں علم ہی نہیں کہ تمہارے علاوہ منشی الفت کو بھی اس تجوری کا نمبر معلوم ہے۔ اس کی تمہاری دولت پر بہت عرصے سے نظر تھی، جو ہی اسے موقع ملا اس نے تمہاری تجوری صاف کر دی۔ وہ تینوں ڈاکو اسی کے ساتھ ہی تھے۔ مجھے پوری بات بتاؤ سعید خان، میں تفصیل سے سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے شدید اضطراب کے عالم میں کہا۔ میں نے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں کیسے اس کی قید سے فرار ہوا، کس طرح محض اتفاق سے اس طرف جا نکلا جہاں منشی اور تینوں ڈاکو اس کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ میں نے جانو سے اپنے بیان کی تصدیق کروائی۔ کمال الدین قدر تذبذب کا شکار تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ڈیوائی نامی یہ ملازمہ بھی اسی سازش میں برابر کی شریک ہے۔ اسی نے چوکیدار کو بے ہوشی ملا کر کھانا کھلایا۔ ڈیوائی نے واویلا مچا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن کمال الدین کو میری باتوں کا یقین ہو چلا تھا۔ اس نے الماری سے ایک پستول نکالا اور اس کے نال ڈیوائی کے حلق میں ڈال دی۔ کچھ ہی دیر میں ڈیوائی نے سب کچھ اگل دیا۔ کمال الدین فرتے غضب سے کانپنے لگا۔ وہ منشی الفت اور ڈیوائی کو اسی وقت گولی مارنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے بڑی مشکل سے روکا۔ میرے کہنے پر اس نے جانو کو معاف کر دیا۔ جانو نے کمال الدین کی ہدایت کے مطابق منشی کے ہاتھ پاؤں رسی سے جکڑ دیے۔ اب ہمیں اس حجرے سے ان دونوں ڈاکوؤں کو لانا ہے۔ میں نے کمال الدین سے کہا، تو مجھے 2 گھوڑے دو، میں انہیں لاد کر لے آؤں گا۔ نہیں جوان، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ جانو تم حویلی کے پچھواڑے میرے ڈنگروں کے باڑے میں جاؤ، وہاں غلاموں اور نوری ہوں گے۔ ان سے کہنا کہ میں نے انہیں بلایا ہے، اور ان سے کہنا کہ آتے ہوئے 4 گھوڑے بھی تیار کر لائیں۔ تمہیں پہچانتے ہیں نا وہ دونوں؟ خان جی، جانو نے مسرور لہجے میں کہا، مجھے تو اچھی طرح جانتے ہیں وہ۔ بس تو فٹافٹ جا۔ جانو تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ کمال الدین نے ایک نفرت بھری نگاہ ڈیوائی پر ڈالی۔ تو اسے تمہیں بعد میں نمٹوں گا کتیا۔ اس کی غضبناک نظروں نے ڈیوائی کو دہلا کر رکھ دیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ کمال الدین میری طرف متوجہ ہوا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں سعید خان، میں نے تم پر بہت زیادتی کی ہے۔ میری آنکھوں پر منشی الفت کی مکاری نے پٹی باندھی تھی۔ مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر دو گے۔ تم نے مجھے لٹنے سے بچا لیا۔ تم جانتے ہو اس تجوری میں کتنا پیسہ ہے؟ پورے 22 لاکھ روپے۔ لیکن خان جی، آپ نے اتنی بڑی رقم یہاں کیوں رکھ چھوڑی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل میں نے ایک شخص سے اس کی زمینوں کا سودا کر رکھا ہے، اسے 1-2 دن میں رقم کی ادائیگی کرنی ہے۔ تم یہ بتاؤ، تمہیں مجھ سے کوئی ناراضگی تو نہیں؟ تم اس بات کو بھول جاؤ کمال الدین۔ یہ بتاؤ، تم نے کریم بابا کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ میں نے اس کو بلوایا تھا، کمال الدین نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے اسے پوچھ گچھ کی، اس نے تمہارے متعلق بتایا کہ تم کس طرح اس کے پاس پہنچے۔ میں شاید اس کی بات کا یقین نہیں کرتا، لیکن اس نے اپنی بیٹی ہیر کی قسم کھا کر کہا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہیر اس کی واحد اولاد ہے اور وہ اکثر بیمار رہتی ہے۔ کریم بخش اس کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم سردار برکت علی کی حویلی میں کیا کر رہے تھے، اور تم نے میرے کارندے کو گولی کیوں ماری؟ تم بے فکر ہو کر سچ سچ بتاؤ، میں تمہارا قصور بھلا چکا ہوں۔ یہ سب قسمت کا کھیل ہے کمال الدین خان۔ دراصل میں خود بھی سردار برکت علی کی حویلی میں قید تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو آزاد کرایا۔ اسی وقت جب کہ میں اس منحوس حویلی سے نکلنے والا تھا، تمہارے کارندوں نے اس حویلی پر دھاوا بول دیا۔ میں حویلی کی 4 دیواری پھلانگنے ہی والا تھا کہ تمہارے کارندے نے باہر سے مجھ پر فائرنگ کر دی۔ مجبوراً مجھے بھی گولی چلانا پڑی، جس کے نتیجے میں تمہارا کارندہ مارا گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو سعید خان؟ یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب اتفاق ہے، لیکن تم اس حویلی میں کیوں مقید تھے؟ تم نے سردار برکت علی کا کیا بگاڑا تھا؟ کمال الدین نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس کا بگاڑا تو کچھ نہیں تھا، البتہ بگاڑنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ میں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہا۔ نتیجتاً سردار برکت علی نے مجھے اپنی حویلی کے تہہ خانے میں قید کر دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سردار برکت علی قتل ہو چکا ہے؟ کیا واقعی؟ میں نے شدید حیرانی کا اظہار کیا۔ لیکن وہ کب قتل ہوا؟ اسے کس نے قتل کیا؟ اس کے قاتل کا تو کسی کو علم نہیں، اس کے بہت سے دشمن تھے، کسی کا داؤ چل گیا ہوگا۔
اگر اسے کوئی اور قتل نہ کرتا تو میں ضرور اسے قتل کر دیتا۔ تمہاری اس سے کیا دشمنی تھی سعید خان؟ اس نے پوچھا۔ اس بدبخت نے میری بہن کے اکلوتے بیٹے کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بھانجے کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میں نے کوشش تو کی لیکن ناکام رہا۔ خیر جو کچھ ہوا اچھا ہی ہوا۔ اسے قتل کرنے کی کوشش میں اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تھا تو میں ایک شیر دل ساتھی سے محروم رہ جاتا۔ اب میرا اور تمہارا ساتھ ذرا مشکل ہے کمال الدین۔ اس ساتھ تھوک دو سعید خان، اب ہم دوست ہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے مایوس مت کرو۔ اس کے لہجے میں التجا کا رنگ آ گیا۔ میں خود بھی معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا پہلے اس معاملے سے نمٹ لیں، اس کے بعد دیکھیں گے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس اسنا میں جانو واپس آ گیا۔ اس کے ہمراہ دو ہٹے کٹے مسلح افراد تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا خیریت تو ہے خان جی؟ آپ کیسے زخمی ہو گئے؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ سب خیریت ہے غلاموں، بس یہ سمجھو کہ بال بچا ہوں۔ ان دونوں نمک حراموں کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے مجھے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ کمال الدین نے کہا یہ تو ڈیوائی اور یہ تو منشی الفت ہے نا؟ ہاں انہی کتے کی نسلوں نے مجھے کنگال کرنے کی کوشش کی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ان وقت پر یہ جوان میری مدد کو آ گیا۔ میں ان دونوں کو اسی کمرے میں بند کر کے ذرا ایک کام سے جا رہا ہوں۔ تم اور نوری اس کمرے کے دروازے پر پہرا دو، بلکہ ایسا کرو کہ تم خود یہاں رکو اور نوری کو گیٹ پر بھیج دو۔ پاروشن اور نوازش بے ہوش پڑے ہیں، جنہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں خان جی؟ اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے غلاموں، تمہیں جو کچھ کہا گیا ہے وہ کرو۔ کمال الدین نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر موٹا سا تالا ڈال دیا۔ ڈیوائی نے بہت آہوزاری کی، معافی تلافی کی کوشش کی، لیکن کمال الدین نے اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 7mm رائفلیں تھیں۔ اس نے وہ رائفلیں مجھے اور چانو کو دے دیں۔ اس نے اپنے چانے سے ایک روسی کلاشنکوف لٹکا رکھی تھی۔ ہم حویلی سے باہر نکلے تو 4 گھوڑے تیار تھے۔ ہم تینوں ایک ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ چوتھا گھوڑا میرے گھوڑے کے زین سے بندھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم اس حجرے کی جانب اڑے چلے جا رہے تھے۔ سب سے آگے جانو کا گھوڑا تھا۔ جانو کو راستے کا سب سے بہتر علم تھا، اس لیے اس نے رہنمائی کا فریضہ سنبھال لیا۔ پھر ہم نے اس حجرے سے کچھ پہلے اپنے گھوڑے روک لیے۔ گھوڑوں کو ایک درخت کی شاخوں سے باندھ کر ہم حجرے کے عقب سمت وا کے کھڑکی کی جانب بڑھے۔ کھڑکی کے پٹ بھیڑے ہوئے تھے۔ جانو نے کھڑکی کے پٹ کھولے اور حجرے میں داخل ہو گیا۔ میں اس کے عقب میں اور پھر کمال الدین حجرے میں داخل ہوا۔ میں نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ جانو نے چارپائی کے نیچے ہاتھ ڈال کر لالٹین نکالی۔ اس نے ماچس جلا کر لالٹین روشن کر دی۔ لالٹین کی دھیمی روشنی حجرے میں پھیلی۔ میں نے اس طرف نگاہ ڈالی جہاں میں صابر اور چیرو کو بندھا ہوا چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے حلق سے بے اختیار سے ایک راہٹ برآمد ہوئی۔ وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ وہ دونوں ہی وہاں سے غائب تھے۔ جانو نے لالٹین روشن کر کے خود بھی اس طرف دیکھا۔ اس کے منہ سے حیرت بھری چیخ نکل گئی۔ وہ بھونچکا سا ہو کر اس جگہ کو گھورے جا رہا تھا۔ کمال الدین نے استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ دونوں نکل کر بھاگ گئے خان جی، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ انہوں نے کسی طرح اپنی رسی کھول لی اور فرار ہو گئے۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا سعید خان، اس نے قدرے متفکر لہجے میں کہا۔ خیر مجھ سے بچ کر وہ کہاں جائیں گے؟ میں تو انہیں زمین کی تہوں سے کھود نکالوں گا۔ مجھے ان کے سب ٹھکانوں کا پتہ ہے خان جی، وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ جانو بولا۔ بس ایک بار میرے ہاتھ آ جائیں وہ، میں ان کا وہ حشر کروں گا کہ پھر کوئی نمک حرامی کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ میں نے حجرے کا بغور جائزہ لیا۔ وہ رسی وہیں پڑی ہوئی تھی جسے وہ دونوں بندھے ہوئے تھے۔ ٹین کا ایک صندوق بھی کھلا پڑا تھا۔ چارپائی پر سے دونوں رائفلیں غائب تھیں۔ اچانک مجھے کچھ خیال آیا۔ جانو کیا اس حجرے میں رائفلوں کی اور بھی گولیاں موجود تھیں؟ مجھے تو پتہ نہیں سعید بھائی، یہ حجرہ تو اس حرامی صابر کا تھا، یہ سارا سامان بھی اسی کا ہے۔ خیر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ کیا خیال ہے خان صاحب، واپس چلیں؟ ہاں چلو، اب تک تو وہ دونوں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی مایوسی کی جھلک تھی۔